مسجد کے اندر جانے لگے تو انہوں نے کہا آپ کا بیگ تو بہت زیادہ بڑا ہو گیا پہلے سے، تو اتنا بڑا بیگ آپ اندر نہیں لے کے جا سکتے مکہ میں، حرم میں۔ تو ابھی یمبو جانا تھا، میں نے ٹکٹ بک نہیں کروایا تھا، میں نے سوچا تھا عصر کے وقت کرواؤں، لیکن ابھی جب میں نے چیک کیا تو ادھر بس ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم، آپ سب کو میرے نیو ویلاگ میں خوش آمدید۔ حرام باندھنے سے پہلے آپ اپنے ناخن، زیر ناف اور بغل کے بال کاٹ لیتے ہیں۔ ان چیزوں کے کرنے کے بعد آپ غسل یا وضو کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ احرام کی چادر اوڑھ لیتے ہیں اور پھر 2 رکعت نفل کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ عمرے کی نیت کرتے ہیں اور آپ اونچی آواز سے مرد تلبیہ پڑھتے ہیں اور عورتیں دھیمی آواز سے 3 بار۔ تقریباً رات کی 2 بجے کی میری ٹکٹ تھی یمبو سے مکہ کے لیے، اور تقریباً صرف 1 منٹ میں بس اسٹیشن پہ پہلے پہنچا تھا، ورنہ میں بس مس کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا تو مجھے اس جگہ پہ پہنچنا تھا، اور پھر تقریباً 5.5 گھنٹے کا سفر ہے یمبو سے مکہ تک، اور بس میں اے سی وغیرہ ہر چیز موجود تھی۔ میں نے اپنے ساتھ کھانے کا بھی کچھ سامان رکھا ہوا تھا، اور پھر ہم فجر کی نماز کے لیے ہماری بس رکی، میں نے فجر کی نماز ادا کی۔ اس وقت مکہ تقریباً 40 منٹ دور تھا، سورج طلوع ہو رہا تھا۔ الحمدللہ مجھے سفر کا ذرا پتہ نہیں چلا، اور میں بیتاب تھا، بے چین تھا کہ کب میں حرم کو دیکھوں۔ پرمٹ وغیرہ میں نے عمرے کا لیا ہوا تھا، مجھے کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، اور میں نکلتے سورج کو دیکھ کے تلبیہ پڑھ رہا تھا۔ اب یہاں سے ہم مکہ میں انٹر ہو رہے ہیں۔ سے میں پہنچ چکا ہوں مکہ، اور سیپکو کا جو بس اسٹیشن تھا وہ بہت قریب تھا حرم کے، اور اب میں تلبیہ پڑھتے پڑھتے اپنے منزل کی جانب جا رہا ہوں۔ جو میں قریب جا رہا ہوں حرم شریف کے، میرے دل کی دھڑکن اور بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے بے چینی اور ہو رہی تھی کہ یار میں کب دیکھوں گا حرم کا۔ مجھے کسی چیز کی تھکاوٹ نہیں تھی، نہ بھوک لگی ہوئی تھی، اور بس میں بے چین تھا کہ میں کب اللہ کے گھر کو دیکھوں، کہاں پر ہے اللہ کا گھر۔ اور میری نظریں ادھر ادھر اسی جگہ کو دیکھ رہی تھی، ڈھونڈ رہی تھی۔ میں بالکل نیچے دیکھ کے مسجد کے اندر انٹر ہو رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہی میری پہلی بار نظر پڑے اور میں دعا مانگوں گا قریب جا کے، مطلب اندازے سے میں نیچے چل رہا ہوں، مجھے صرف لوگوں کے پاؤں وغیرہ نظر آ رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آخر میں جا کے اوپر دیکھوں گا اور پھر دعا مانگوں گا۔ یہ ہے میرے اللہ میاں کا گھر، یہ ہے میرے اللہ کا گھر۔ میں نے عمرہ کر لیا تھا، اور پھر اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا، سامنے جا کے بیٹھ گیا، اور پھر دعائیں کرنے لگ گیا۔ بہت سب سے زیادہ پرسکون جگہ دنیا کی یہ جگہ ہے۔ دعائیں وغیرہ مانگتے مجھے وقت کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا، اور مجھے سکون ہی مل رہا تھا، بس الحمدللہ۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ ہمارا عمرہ ہو گیا، اور تھوڑی ہلکی کٹنگ کروائی ہے، کوئی زیادہ اتنی کٹنگ نہیں کروائی، کیونکہ پہلے میں نے الحمدللہ عمرہ کیا ہوا تھا تو ٹینٹ کروانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہوا کچھ یہ ہے کہ جو یہ بیگ ہے، آپ نے سٹارٹ میں تو دیکھ تو لیا ہوگا، یہ والا یہ جو بیگ ہے یہ ٹوٹ گیا ہے جب ہم نے احرام اتار کے احرام اتار کے ہم نے یہ پورا پہنا تھا۔ احرام پورا پتلا تھا، احرام کی جو سپیس تھی وہ زیادہ تھی، تو وہ جو زپ تھی وہ ٹوٹ گئی، اس میں ہم نے کچھ کھانے پینے کے لیے بھی رکھا تھا۔ تو ہم دوبارہ مسجد کے اندر جانے لگے تو انہوں نے کہا آپ کا بیگ تو بہت زیادہ بڑا ہو گیا پہلے سے، تو اتنا بڑا بیگ آپ اندر نہیں لے کے جا سکتے مکہ میں، حرم میں۔ تو اب یہ سین ہوا ہے، ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن خیر اب اس سلوشن کو ڈھونڈتے ہیں کہ کیا کریں۔
تب تک ہم یہ ختم کریں گے، یہ جو چیزیں لائے ہوں تب تک یہ چیزیں کھاؤں گا، اس کے بعد پھر اندر جانے کی پلاننگ کروں گا کہ اندر کیسے جاؤں، مسجد میں جائیں گے پھر آپ سے ملتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے دوسرے گیٹ سے ٹرائی کیا اور میں اندر آ گیا تھا حرم میں۔ ظہر کی نماز میں بھی کافی وقت تھا تو میں نے کچھ دیر قرآن پڑھنے لگا، عبادت کی اور تھوڑی دیر بیٹھ گیا۔ اب میں نے کچھ کھانے کے لیے میں نے پھر باہر جانا تھا، میں نے کہا اپنا ایک پاکستانی کے پاس رکھوایا اور پھر میں نے کہا میں باہر جاتا ہوں، ایسے تو انہوں نے میرا بیگ چھوڑنا نہیں تھا تو بیگ تو پاکستانی کے پاس تھا، پھر میں نے کہا خانہ کعبہ کے سامنے جا کے تھوڑی سی اور دعائیں مانگ لیتے ہیں، وہاں پھر میں کھڑا رہا، میں اور دعائیں مانگنے لگ گیا۔ تو نماز ظہر کے بعد میں عبادت کرنے لگا، قرآن مجید پڑھنے لگا، اللہ میاں سے دل بھر کی دعائیں مانگی اور اب نماز عصر کا وقت ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم کہیں گے حرم کو الوداع، اور وہ کچھ یہ ہے کہ میں نے جس بس پہ یمبو جانا تھا میں نے ٹکٹ بک نہیں کروایا تھا، میں نے سوچا تھا عصر کے وقت کرواؤں، لیکن ابھی جب میں نے چیک کیا تو ادھر بس ہی نہیں ہے، تو اب میں جا رہا ہوں سیپٹو کے بس اسٹیشن پہ، اللہ کرے مجھے وہاں بس مل جائے، اگر نہیں ملتی تو پھر میں جدہ کی گاڑی ڈھونڈوں گا، جدہ جاؤں گا پہلے، اس کے بعد یمبو جاؤں گا۔ تو کچھ اس طرح کی سچویشن ہوگی، ورنہ میرا عشاء کے وقت کا ٹائم تھا کہ میں تب نکلوں گا، لیکن جو خدا کو منظور۔ الحمدللہ بس کی ٹکٹ مل گئی ہے ڈائریکٹ یمبو کی، سوچ رہا تھا مشکل ہی ہوگی نہیں ملے گی، لیکن الحمدللہ مل گئی ہے۔ تو کیا نام ہے، یہ ڈائریکٹ رات کو 9 بجے کی ٹکٹ ہے، یہاں سے ڈائریکٹ یمبو 2 بجے ہم لوگ پہنچیں گے یمبو، پھر انشاءاللہ اپنے گھر۔ ہم حرم کے اندر کیسے جائیں گے، یہ بیگ اتنا بڑا لے گئے، چلو دیکھتے ہیں۔ تیسری بار پھر میں نے ٹرائی کیا اور الحمدللہ تیسرے گیٹ سے مجھے دوبارہ سے حرم کے اندر انٹری مل گئی، اور میں بہت زیادہ خوش ہوتا تھا جب میں حرم کے اندر چلا جاتا تھا۔ اب نماز مغرب میں اب تھوڑا سا وقت رہتا تھا اور رش آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی حرم میں، اور یہ اب شام کے مناظر، اللہ میاں کا گھر، خانہ کعبہ۔ لاسٹ ٹائم تھا، نماز مغرب میں نے پڑھ لی تھی، اور کہ میں اب آخری بار خانہ کعبہ کو دیکھ آتا ہوں، اس کے بعد پھر زندگی میں پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، یہ میں مسجد حرم سے باہر آ چکا ہوں۔ اور امید اللہ میں اپنے دوبارہ موقع دے، دوبارہ آئے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ عمرہ بھی ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا الحمدللہ، اور بس ابھی میں بس اسٹیشن کی طرف جا رہا ہوں، سیپٹو کی تقریباً 9 بجے میری بس کی ٹکٹ ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بے شمار شکر ہے، جتنا شکر کروں کم۔ عشاء کی نماز میں نے بس اسٹیشن پہ ہی پڑھی، اور جو ہی میں بس پہ بیٹھا تھا میری آنکھ لگ گئی تھی، اور پھر جب آنکھ کھلی تو 11:44 ہو رہے تھے، تقریباً 2 بجے میں نے پہنچنا تھا۔ شروع میں تو جو وقت گزرا پتہ ہی نہیں چلا، لیکن اب بس بیچ میں سٹاپس پہ رکنے لگ گئی، مجھے جس کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ ٹائم 12:26 ہو گئے تو بس بیچ میں سٹاپس پہ رک کے مجھے بہت زیادہ اریٹیشن ہو رہی تھی۔ ابھی 1 گھنٹہ رہتا ہے یمبو پہنچتے ہیں، تقریباً 5.5 گھنٹے کا سفر، جس میں نے تقریباً 2 گھنٹے نیند لی ہے، باقی میں مجھے نیند ہی نہیں آئی، اور ابھی بس سٹاپ پہ کسی رک گئی ہے، سٹاپ لے کے بس آئی ہے، ڈائریکٹ نہیں آئی جس طرح جاتے وقت ہوتا۔ لیکن خیر یار یہ ہو گیا مجھے جوتے پہننے
بس بیچ میں بدر بھی چلے گئی تھی، راستے میں بدر کے سٹاپ پہ بھی کچھ لوگوں نے اترنا تھا، بس وہاں پر بھی چلے گئی. جیسے کہ ابھی 3-6 ہو رہے ہیں، 2 بجے مجھے پہنچنا تھا. اسٹیشن پہ پہنچتے ہی میں نے رائڈ کروائی اور الحمدللہ جلدی رائڈ ہو بھی گئی تھی. الحمدللہ اللہ کا شکر میں گھر پہنچ گیا. اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ویلاگ پورا دیکھا. تھینک یو.